مذاکرات سے انکار، آخری دم تک لڑنے کی للکار، ایران نے بڑا اعلان کر دیا۔ عامر رضا سے تازہ ترین صورتحال کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، ایران کی اعلیٰ قیادت کی جانب سے بڑا اہم بیان سامنے آیا کہ ہم کسی قسم کے مذاکرات نہ امریکہ سے کریں گے اور نہ کرنے کے لیے تیار ہیں، اب جنگ ہوگی اور آخری دم تک ہوگی۔ جی بالکل، یہ بات ٹھیک ہے۔ علی لاریجانی نے جو یہ بات کہی ہے، کیونکہ وہ پاسداران انقلاب کے اس وقت کے سربراہ ہیں اور وہی اس کی سربراہی کر رہے ہیں، اور کیونکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک دن پہلے ہی یہ کہا تھا کہ پاسداران انقلاب جو ہیں وہ ہتھیار پھینک دیں، اس کا جواب دینا ضروری تھا۔ لیکن علی لاریجانی جو اس وقت ایران کے سب سے طاقتور شخصیت ہیں، اور جنہوں نے کل ہی ایک کونسل بھی 3 رکنی بنائی ہے تاکہ نئے جو ہیں امیر کا یا نئے سربراہ کا جو ہے وہ سپریم کمانڈر کا انتخاب کیا جا سکے اور اس وقت تک کہ معاملات کو چلایا جائے۔ آج ان کی جانب سے یہ جو معاملہ ہے، یہ بالکل بین ویسا ہی بیان ہے جس کی ہم توقع کر رہے تھے۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے متعلق میں نے آپ سے کہا تھا کہ امریکہ نے ان کو 2 آپشنز دی ہیں، یا وہ شہادت کے لیے تیار ہو جائیں یا وہ گھٹنے ٹیک دیں۔ تو میں نے اس وقت بھی یہ کہا تھا کہ یہ شہادت کے لیے، ان کے لیے شہادت زندگی ہے۔ شاید باطل اور کفر کی نظر میں جو مرنا ہے وہ موت ہے، ہمارے لیے شہادت زندگی ہے۔ ہمارا بچہ جوان ہی شہید ہونے کے لیے ہوتا ہے، اور ہماری نمازوں کی دعا میں شہادت شامل ہوتی ہے۔ اور ہم جو ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ پاک اگر ہماری جان لینی ہے تو ہمیں شہید کرنا، اور کیونکہ ہمارے لیے شہید کا درجہ جو ہے وہ بہت بلند ہے، اور بلا حساب اس نے جنت میں چلے جانا ہے۔ آپ یقین مانیں کہ جو اس وقت ایرانی بچیاں اور ایرانی سپریم کمانڈر شہید ہوئے ہیں، وہ سیدھا اس وقت جنت میں جو ہیں موجود ہوں گے، اور وہاں پر وہ جنت کے میووں سے شہادت وہ بھی رمضان کے مہینے میں، اور پھر اس کے بعد روزے کی حالت میں، اس کے کفر کے ہاتھوں۔ اب یہ دیکھیں نا، باطل کے ہاتھوں، دجالی فورس کے ہاتھوں شہادت پانا یہ کسی کے نصیب میں ہے، اللہ جس کے نصیب میں کرے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایرانی علی لاریجانی کا یہ بیان جو ہے یہ کسی حد تک اس وقت ایران کی مجموعی صورتحال کی عکاسی کر رہا ہے۔ وہاں کے لوگوں نے اپنی بچیوں کی لاشیں جو ہیں وہ نکالی ہیں، لیکن انہوں نے اپنے زبان پر ایک حرف جو ہے وہ اس قسم کا نہیں لائے جس سے نظر آتا ہو کہ وہ جنگ سے ڈرتے ہیں، مرنے سے ڈرتے ہیں، یا وہ مزید جنگ جو ہے اس کو جاری رکھیں گے۔ یہ ایران کو آپ یاد رکھیے گا، ایران کو یہ ایران جو ہے اس کو الٹا ڈالے گا امریکہ کے اوپر، اور امریکہ جو ہے اس کو بچنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ یہ اس کے لیے جو علی لاریجانی کے الفاظ ہیں میں وہی استعمال کر دیتا ہوں کہ یہ ہم ان کو قبر تک پہنچا کر دم لیں گے۔ تو میں نے ابھی کچھ دیر پہلے آپ کو بتایا تھا کہ امریکنز فوجی ہلاک ہو رہے ہیں، یہودی ہلاک ہو رہے ہیں، اور ان کے تابوت جو ہے وہ کولڈ سٹوریجز میں سیو کیے جا رہے ہیں۔ یہ جب امریکہ اور اسرائیل میں اوپن کیے جائیں گے، ابھی تو وہاں کے لوگوں کو، اسرائیل کے لوگوں کو تو نکلنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ وہاں پر موجود یہودیوں کو بنکرز میں رکھا گیا ہے جہاں پہ کوئی فون ان کا استعمال نہیں ہو سکتا۔ منع کر دیا گیا ہے کہ تباہی کے مناظر آپ نہیں دے سکتے۔ عربیہ نے بلکہ جاری بھی کر دی ہے، لیکن چلیں ان کو خود کو جو ہے منع کیا گیا ہے کہ وہ موبائل استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں جو ہیں نظر آتا ہے کہ اس وقت خوف کا جو ہے وہ شکار ہیں۔ ہاں، ایک آدھ حملہ مزید جو ہے ان کے مرال کو مزید ڈاؤن کرے گا، جس طرح سے F-15 جو ہے وہ گرا ہے، اور ان کی ایئر فورس کو اب پتہ چل گیا ہے کہ وہ فضا میں آئیں گے، فضا میں آئیں گے تو ان پہ حملہ ہوگا۔ اس کے بعد ابراہم لنکن پر حملہ ہو گیا، تو یہ 3 مرینز مر گئے۔ بحرین میں 5th فلیٹ کا جو ان کا کنٹرول اینڈ کمانڈ سینٹر گیا، پھر اسرائیل کے اندر تیل ابیب میں جو ان کا جو وزارت دفاع کا دفتر تھا وہ گیا، پھر آپ کا CIA کا آفس ان دبئی وہ گیا، پھر آپ کے جو ڈیفنس کا ایریا تھا اس کے اندر آپ کے کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کو ختم کیا گیا، کویت کی ایئر بیس کو تباہ کر دیا گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھاری نقصان ایران پہنچا رہا ہے۔ ہاں، میڈیا ان کے کنٹرول میں ہے، اس پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، جو کہ خوف و ہراس کی جو ہے علامت بنا ہوا ہے اور پھیلایا جا رہا ہے۔ لیکن یقین مانیں کہ یہ ایران جو ہے میری اپنی توقع سے زیادہ ریئیکٹ کر رہا ہے۔ میں تو اکثر اسی پہ دفاعی تجزیہ کاری میں ہی مشمول رہتے ہیں، جہاں کہ دنیا میں کسی خطے میں بھی۔ اور اس بات کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ دیکھیں ایران نے شدید قسم کا ریئیکشن دیا، تو تبھی ڈونلڈ ٹرمپ کا دوسرے دن ہی بیان آنا شروع ہو گیا کہ ایرانی قیادت مجھ سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے، یعنی وہ خود مذاکرات کرنا چاہتا ہے۔ ابھی وہ 3 نام بھی کہہ رہا ہے کہ 3 نام ہیں جو قیادت سنبھالیں گے۔ کوئی قیادت نہیں سنبھالے گا وہاں، انلیس کہ وہاں پر موجود یہی کونسل یا ان کے
جو مجلس ہے وہ فیصلہ نہ کرے کہ ہمارا امیر کون ہوگا، سپریم کمانڈر کون ہوگا۔ یہ ایک ایران کا سسٹم بھی ہے اور ایران کی تاریخ بھی ہے۔ وہ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ اس کو فتح کرنے کے لیے آپ کو ایرانی نیچر کو پڑھنا پڑے گا، جو کہ ہزاروں سالوں سے کبھی فتح نہیں ہوا ہے۔ ہزاروں سالوں سے وہاں کے لوگوں نے اپنا کلچر، اپنی زبان، اس کو انہوں نے کبھی جو ہے وہ بدلا نہیں ہے۔ وہاں پہ ضرور رضا شاہ پہلوی کے دور میں یہ ضرور رہا کہ کچھ موڈریشن جو ہے وہ آئی، لیکن وہ کچھ عرصہ کے لیے تھی۔ اس کے بعد جب امام خمینی کا انقلاب ہے 1979 کے بعد، اس وقت سے تمام ایرانی قوم جو ہے وہ متحد ہے۔ لیکن نتن یاہو نے کہا کہ ایرانی قوم باہر نکلے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ایرانی قوم باہر نکلے، علی رضا پہلوی نے کہا کہ ایرانی قوم باہر نکلے، کوئی ایک شخص بھی باہر نہیں نکلا، اور اگر نکلا تو وہ علی خامنئی کے احتجاج کے لیے باہر نکلا۔ اس دور میں جب ایران کے اوپر میزائلز کی بارش کی جا رہی تھی، اس وقت بھی لاکھوں کا مجمع جو بالکل ہے ایسے ہی وہ شہادت کا نعرہ لگاتا ہوا جو ہے وہ باہر نکلا ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں شہید کریں۔ میں نے وہ فوٹیجز دیکھی ہیں جس میں وہ تلوار اٹھا کے نوجوان جو ہے وہ نعرہ لگاتا ہے، تو لاکھوں لوگ اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو وہ مرنے کے لیے یا شہید ہونے کے لیے تیار ہیں، اور ان کی قبریں کھودنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ اسی تلواروں سے ان کی قبریں کھود دی جائیں گی۔ یہ ایران کا عزم ہے، اور ایران کا عزم علی لاریجانی کے اس بیان سے بالکل واضح اور صاف ہے کہ وہ آخری دم تک گھٹنے نہیں ٹیکیں گے، آخری دم تک وہ جو ہے ان کی بیعت، کفر کی بیعت نہیں کریں گے، اور آخری دم تک وہ جو ہے ایران کی حفاظت کے لیے لڑتے رہیں گے۔ یہ بڑی خوشائند بات ہے۔ دیکھیں جنگ کی ابھی ابتدا ہوئی، آج تیسرا دن ہے، ابھی باقی ممالک نے بھی سامنے آنا ہے۔ اگر کفر کی جانب کچھ ممالک آئے ہیں تو اس جانب بھی کچھ ممالک جو ہیں وہ آئیں گے۔ میں نے اس سے پہلے جب F-15 کی بات کر رہا ہوں، وہی دجال اور دجالی فوجیں اور دجالی صورتحال لگ رہی ہے کہ کچھ لوگ دجال کے ساتھ ہوں گے، کچھ لوگ اسلام کے ساتھ ہوں گے، ایسی کوئی صورتحال ہی یہ بن رہی بالکل ایسی صورتحال ہی نظر آتی ہے۔ اور اس صورتحال میں میں سمجھتا ہوں کہ ایران کی ثابت قدمی جو ہے یہ بہت فائدہ دے گی۔ ایران کی موجودہ قیادت جو ہے وہ اس بات کی بالکل اس کو پتہ ہے کہ آخرکار تو ساری کی ساری جو قوتیں ہیں وہ ایک طرف نہیں رہ سکتی ہیں، اور یہ بالکل بات بھی ٹھیک ہے، کیونکہ ابھی ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ بیان کہ آبنہ ہرمز کے قریب سینکڑوں آئل ویسلز جو ہیں پھنسے ہوئے ہیں، اور ان کی وجہ سے تیل کی جو ہے ترسیل جو ہے وہ معطل ہے، تو اس سے نظر آتا ہے کہ آہستہ آہستہ دنیا میں بے چینی پھیلے گی، اور امریکہ اور اسرائیل کے اس اقدام کو کہ ایران پر حملہ آور ہوئے ہیں، اس کے نتائج جب سامنے آنا شروع ہوں گے، اس کے بعد سے دنیا جو ہے پھر ایران کے ساتھ ہوگی۔ دیکھیں مظلوم کے ساتھ بھی دنیا کھڑی ہوگی۔ انشاءاللہ۔ اس وقت ظالم کے ساتھ ہمیں نظر آتی ہے، مظلوم کا وقت جو ہے وہ بہت جلد آنے والا ہے، اور یہ مظلوم جب ہٹ کرے گا تو واقعی قبر کھود دے گا۔ بہت شکریہ عامر بھائی، بہت شکریہ عامر بھائی نے تازہ صورتحال سے آپ کو آگاہ کیا، اور یہ بھی بتایا کہ ایران کا کیا رد عمل آیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جنگ جاری رہے گی، جھکنے والے نہیں۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔